بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم لوگ کی 19th کلاس ہے اور بات ہوئی تھی کہ ہم لوگ انشاءاللہ 20 کلاس پر کورس فنش کر لیں گے 20 گھنٹوں میں۔ حالانکہ 20 گھنٹے ہی ہوئے، تو 19واں گھنٹہ ہے آپ کا کورس کا، اور آپ اللہ کے کرم سے کافی آگے نکل چکے ہیں اور کافی کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہوگی آپ کے اندر عربی گرامر اور قرآن کے حساب سے۔ تو چلیے آج ہم لوگ شروع کرتے ہیں سورہ کافرون۔ سورہ کے بارے میں یہ ہے کہ مکہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جو ہے عام کی سب لوگوں کی طرف، تو ان کو جو ہے پھر آفر دیے گئے کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے معبود کو جو ہے مانیں سب کو چھوڑ کر، تو آپ ایسا کریے کہ ہم آپ کے معبود کو کچھ دن مانتے ہیں، کچھ دن عبادت کرتے ہیں، آپ ہمارے معبود کی کچھ دن عبادت کریے اور پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون برحق ہے۔ تو یہ آفر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا کہ ہم دونوں جو ہے، دونوں پارٹی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ یا مشرکین مکہ جو ہے ایک دوسرے کے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر فائنلی فیصلہ کریں گے کہ اس کا معبود جو ہے برحق ہے۔ تو اس بات پر جو ہے، اس آفر پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل فرمائی ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کو اس آفر پہ یہ جواب دیجئے۔ تو وہ جواب یہ ہے، قل، کہہ دیجئے۔ اب قل سے ہم لوگ بہت واقف ہو چکے ہیں اچھی طرح سے۔ قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، ٹھیک۔ اور اس سے پہلے بھی بات آ چکی تھی یا اور یا ایھا کی۔ تو جب یا آئے، ایھا آئے، یا جو ہے یا ایھا آئے، ٹھیک، یا تیسری چیز یا ایتھا آئے، تو یہ سب کا مطلب ہوتا ہے او یا اے، ٹھیک۔ اور یا تب آتا ہے جب جس چیز کا نام پکارا جا رہا ہے اس کے نام میں ال اگر نہیں ہے، ال اس کے نام نہیں میں شامل نہیں ہے سٹارٹنگ میں، تو یا سے کام چل جائے گا۔ اگر جس چیز کو بلایا جا رہا ہے، جس چیز کی طرف جو متوجہ کیا جا رہا ہے اس کے نام میں ال ہے، جیسے یہاں پر الکافرون ہے، تو ایھا آئے گا یا ایھا آئے گا، دونوں چلے گا۔ اگر جس چیز کا نام پکار رہے ہیں اس کے نام میں ال بھی ہو اور وہ فیمنین نام ہو، جس کو اردو یا عربی میں مؤنث کہتے ہیں، تو مؤنث ہو یا فیمنین ہو اور ال کے ساتھ لگا ہو، تو ایھا کی جگہ ایتھا آتا ہے۔ جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے جو ہے نفس مطمئنہ، ٹھیک۔ تو ایتھا جو ہے فیمنین کے لیے آئے گا، ایھا میسکولن کے لیے آئے گا، اور ایتھا دونوں تب آئے گا جب اس کے نام کے آگے ال لگا ہو۔ تو یہ معاملہ ہو گیا۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرون، یعنی آپ جواب دیجئے کہ او ڈس بلیورس، یا اے کافرون۔ کیا جواب دیا جا رہا ہے؟ کافر جو ہے، کفرا جو ہے اسم ہے، کافارا یہ اسم ہے کفرا، اور اس سے بنا ہے اس کا فاعل۔ اس کا فاعل یعنی اس کام کو کرنے والا، تو اس کام کو کرنے والا کافر۔ جیسے فعلا کو کرنے والا کیا بن جائے گا؟ فاعل، ٹھیک۔ عبدا کو کرنے والا کیا بن جائے گا؟ عابد۔ اسی طرح سے کفرا کو کرنے والا بن جائے گا کافر، ٹھیک۔ تو یہ اس کا مطلب جو ہے انکار کرنے والا اور نہ ماننے والا یا چھپانے والا کہتے ہیں۔ اور کسان کو بھی، فارمر کو بھی انگلش میں، عربی میں کافر کہتے ہیں۔ سورہ حدید میں آپ دیکھیں عجب الکفارہ لفظ کا استعمال ہوا ہے، وہاں پر کہا گیا ہے کہ جب کھیتی پھیل جاتی ہے اور فصل لہلہانے لگتی ہے تو وہ جو ہے اس کو دیکھ کر کسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، تو وہاں پر استعمال کیا گیا عجب الکفارہ، ٹھیک۔ تو وہ کیا کرتا ہے، کسان مٹی کے اندر جو ہے بیج کو چھپا دیتا ہے، ٹھیک، یعنی اس کو ہائڈ کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کفرہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے مفلحون جو لفظ آتا ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ جو ہے کامیاب ہیں، تو مفلحون جو لفظ ہے اس میں بھی جو ہے حلفا جو ہے مفلحون، اس کے اندر بھی جو ہے کسان کا جو لفظ ہے، ٹھیک، حلفا، یعنی کہ جو ہے وہ پورے سیزن بھر محنت کرتا اور ایک دن اس کو جو ہے اس کا انعام ملتا ہے۔ وہی حالت جو ہے مومنوں کی ہے کہ پوری زندگی محنت کرتے ہیں اور قیامت کے دن ان کو اس کا جو ہے فصل کاٹتے ہیں، اس کا فائدہ لیتے ہیں۔ پھر اسی لفظ پر واپس آتے ہیں، اور جو ہے یہ آپ دعا پڑھتے ہیں وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، جب کفرا کو جو ہے کفرا کر دیا جائے، یا جو ہے اس کا استعمال ان کے ساتھ ہے،
تو یہاں پر جو ہے معاف کر دینا سے مراد ہے کہ وکفر عنا، اور ہماری سیئات کو، ہماری برائیوں کو معاف کر دیجئے یا چھپا دیجئے، انکار کر دیجئے کہ اس نے گناہ کیا، اسی طرح سے مفہوم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک، تو یہ کافر سنگل اور کافرون کافرین اس کا پلورل ہو جائے گا. پھر یہ چیز ہو چکی، یا ایہا اور الذین آمنو، پھر یا ایہا الکافرون. تو اس طرح سے جو ہے یا کہہ کے جو ہے ایڈریس کیا جاتا ہے یا بلایا جاتا ہے یا متوجہ کرتے ہیں. اب بات کہی جا رہی ہے متوجہ کرنے کے بعد، ایڈریس کرنے کے بعد، لا اعبد ما تعبدون. اس سورے میں آپ کو جو چیز ہیلپ کرے گی وہ یہ ہے کہ آپ عبدہ فعل کا جو ہے پورا جو ہے سائیکل آپ کو یاد ہو، یعنی آپ کو سمجھ ہو. تو عبدہ ماضی کا پہلا والا ہے، ٹھیک، اس نے عبادت کیا، ماضی کا فرسٹ والا ہے. اگلا کیا ہوگا؟ عبدہ عبدو، ٹھیک، عبدہ عبدو یعنی ان سب نے عبادت کیا. عبدہ عبدو سنگل، وہ عبادت، اس نے عبادت کیا، اور پھر جو ہے ان سب نے عبادت کیا، ان سب نے. پھر اسی طرح سے عبدتا عبدتم، تم نے عبادت کیا، تم سب نے عبادت کیا. عبدتو عبدتو میں نے عبادت کیا، عبدنا ہم سب نے عبادت کیا. ٹھیک، پھر مضارع میں آئیے، یعبدو یعبدونا، وہ عبادت کرتا، وہ سب عبادت کرتے ہیں. تعبدو تعبدونا، اعبدو نعبدو تعبدو. تو اس طرح سے جو ہے یہ چلے گا. میں عبدہ کا جو ہے فعل ہم لوگ کھول ہی لیتے ہیں تاکہ اس میں آسانی ہو. تو عبدہ یعلمو، اور یہاں پر ہے عبدہ. ٹھیک، تو یہ عبدہ کا فعل آپ کے سامنے ہے. عبدہ اس نے عبادت کیا، عبدو ان سب نے عبادت کیا، عبدتا تو نے عبادت کیا، عبدتم تم سب نے، عبدتو میں نے، عبدنا ہم نے. پھر اسی طرح سے یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں. تعبدو تو عبادت کرتا ہے، تعبدونا تم سب عبادت کرتے ہو. اعبدو نعبدو میں عبادت کرتا ہوں، ہم سے عبادت کرتے ہیں. نعبدو ہم لوگوں نے دیکھا تھا سورہ فاتحہ میں، ایاکا نعبدو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو وی ورشپ اونلی یو. تو یہاں پر اسی فعل کا استعمال بار بار ہوگا، آپ دھیان دیجئے. لا اعبدو، اعبدو ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے، نعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اور اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اعبدو نعبدو. تو لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، مضارع ہے. اب مضارع کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب پریزنٹ بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب فیوچر بھی ہوتا ہے. کہ میں عبادت نہیں کرتا پریزنٹ، اور فیوچر میں عبادت نہیں کروں گا، دونوں اس کے اندر ہو سکتا ہے معنی. لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، میں عبادت نہیں کروں گا. ما تعبدونا، ٹھیک، ما تعبدونا، ما کا مطلب جو ہو گیا، اور جو ہے یہ ہم لوگ جانتے ہیں شروع میں آئے تو نہیں ہوتا ہے، اور جو ہے جو بھی ہو جاتا ہے بیچ میں آتا ہے تو جو ہے وہ جو بن جاتا ہے. ٹھیک، تو یہ ما جو ہے فعل ماضی سے پہلے، پاسٹ والے سے پہلے آ جائے اگر تو وہ نہیں بنتا ہے. ٹھیک، اور مضارع سے پہلے اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو لا لگاتے ہیں. ٹھیک، اگر یہی میں نے عبادت نہیں کیا، اس کو آپ کو ترجمہ کرنا ہے، میں نے عبادت نہیں کیا، یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے. میں نے عبادت کیا کی عربی ہوگی، کیا ہوگی عربی بتائیے؟ عبدتو. ٹھیک، عبدتو میں نے عبادت کیا. ٹھیک، نہیں کیا فعل ماضی ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے. تو اب ہم لوگ یہاں پر نہیں کے لیے لا نہیں لگائیں، کیا لگائیں گے؟ ما لگا دیں گے. ما عبدتو میں نے عبادت نہیں کیا. ما فعلتو میں نے کام نہیں کیا. ما دخلتو میں داخل نہیں ہوا. ٹھیک، ما شکرتو میں نے شکر نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ. تو ما لگائیں گے فعل ماضی سے پہلے تو وہ نہیں کا معنی دے گا. مضارع سے پہلے نہیں لگانا ہے تو لا لگائیں گے، یہ بات ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں. تو لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، ما یعنی جس کی، جو جس کی، تعبدونا تعبدونا کہاں آتا ہے؟ یفلو یفلونا اور تفلو تفلونا. ٹھیک، تو یہاں پر عبدہ سے بن جائے گا یعبدو یعبدونا، تعبدو تعبدونا. تو تعبدونا کا مطلب جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، یہ بھی مضارع میں ہے. ٹھیک، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. پہلا یہ اسٹیٹمنٹ ہے یا ایھا الکافرون کے بعد کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یاد رکھیے وہ آفر جو دیا گیا
کہ آپ جو ہمارے معبودوں کی عبادت کریے، ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ تو اس پر جو ہے جو پہلی بات کہی گئی ہے کہ اے انکاریوں، لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جس کی تم سب عبادت کرتے ہو۔ تا بھی ہے اور اونا بھی ہے، تم سب عبادت کرتے ہو، ٹھیک۔ پھر اگلی جو ہے آیت ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا تو وا ہو گیا اور لا ہو گیا نہیں، ٹھیک، اور نہ، ٹھیک، اور نہ، انتم کیا ہوتا ہے؟ ہوا، ہم، انتا، انتم، انتم یعنی تم سب، ٹھیک، انتم کا مطلب ہو گیا تم سب، اور نہ تم سب، ولا انتم، اور نہ تم سب، عابدونا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ عابدونا کیا چیز ہے؟ بتائیے، کون بتائے گا عابدونا کیا چیز ہے؟ عابد کیا چیز ہے؟ ٹھیک، عبادت کرنے والا۔ تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں عبادت گزار، ٹھیک، عبادت گزار، عبادت کرنے والا۔ تو عابد کے جو ہے کا ایک پلورل تو ہوتا ہے عباد، ٹھیک، عباد اللہ، اور ایک پلورل ہے عابدون، عابدین، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، دونوں ہے اس کا پلورل۔ تو عابدون کس سے بنا ہے؟ عابد سے، عابدونا، عابدینا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے ولا انتم، اور نہ تم سب، عابدونا، عابد ہو، ٹھیک، عبادت گزار ہو، ما اعبدو، جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک، ما یعنی کہ جس کی، اور میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک۔ تو یہ بنا ہے یعبدو، یعبدونا، تعبدو، اور تعبدونا، پھر اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں۔ جو پہلے آیا ولا لا اعبدو، وہی آ گیا ما اعبدو یہاں پر، ٹھیک۔ ولا انتم عابدونا، اور نہ تم سب عبادت گزار ہو، عابد ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پھر آئیے ولا انا عابدن، بالکل سمپل ہے، ولا انا عابدن، ولا اور نہ، وہاں کیا تھا انتم، یہاں کیا ہے انا، ولا اور نہ میں، ٹھیک، انا کا مطلب ہو جاتا ہے میں، اور نہ میں، عابدن، اور نہ میں کیا ہوں، عابد ہوں، ٹھیک، جو جس کا ہم لوگوں نے پلورل دیکھا تھا عابد کا، وہی عابد اب وہاں پر آ گیا، ٹھیک، عابد۔ اور عابد کی پہچان یہ ہے کہ اس میں جو ہے تنوین سے اینڈ ہو رہا ہے، یعنی کہ اسم ہے، ٹھیک۔ ولا انا عابدن، اور نہ میں عابد ہوں، اور نہ میں عبادت گزار ہوں، ما عبدتم۔ اب عبدتم کہاں سے آیا بتائیے، عبدتم کہاں سے آیا، کون بتائے گا؟ ہاں، یو ورشپ، یہ ہے کیا، یہ فعل ہے، حرف ہے، کیا چیز؟ فعل ہے، تو فعل کہاں سے آیا یہ؟ ٹھیک، اس کو دیکھیے یہاں پر، تو یہ کیا ہے، عبدتم، تم سب نے عبادت کیا، ٹھیک، عبدا عبدو، عبدتا عبدتم، ٹھیک، عبدتا تو نے عبادت کیا، عبدتم تم سب نے عبادت کیا، ٹھیک۔ ولا انا عابدم، اور میں عابد نہیں ہوں، عبادت گزار نہیں ہوں، ما عبدتم، جس کی تم لوگوں نے عبادت کی، پاسٹ ٹینس ہے، جس کی تم لوگوں نے عبادت کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلی آیت ریپیٹ ہوتی ہے اور آخری آیت آتی ہے لکم دینکم ولی دین، بہت ہی آسان ہے، لکم، لکم ہم لوگوں نے پڑھا تھا لہو لہم لکا لکم، پھر اس کے بعد لی لنا لہا، ٹھیک، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا تیرے لیے، لکم تم سب کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے، ٹھیک، لکم تم سب کے لیے، ٹھیک، دینکم جیسے ہم لوگوں نے کہا تھا ربہ ربہم، اسی طرح سے دینہ دینہم، دینہم اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینو کا تیرا دین، دینی میرا دین، دینکم تم سب کا دین۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے لکم تم سب کے لیے، دینکم تم سب کا دین، یعنی تم کو تمہارا دین مبارک ہو، ٹھیک، لکم دینکم، ولی، اور لی کہاں آتا ہے، یہاں ہے، ٹھیک، ولی، یہ زبر جو ہے رائٹنگ میں بعد میں ایڈ کیا جاتا ہے، جب یہ یا آتا ہے اور اس کے بعد جوڑنا ہو تو یا پر زبر آ جاتا ہے، ولی، ولیا ہو گیا، ٹھیک، اور میرے لیے، دینی، اور دینی جو ہے یہاں پر جو دینی آیا ہے یہاں پر یہ دینی ہے، اور اس کا یا یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، ٹھیک، یا یہاں سے لکھنے کی سٹائل ہے، اس میں یا ہٹا دیتے ہیں، یہاں پر زبر لاتے ہیں، اور کوئی گرامیٹیکلی کوئی خاص چینج اس کے اندر نہیں ہو رہا ہے، لکم دینکم
तुम सब के लिए तुम सब का दिन, यानी तुम सब के लिए तुम्हारा दिन, वली और मेरे लिए दीनी मेरा दिन। ठीक, तो आखिरी कंक्लूजन इसमें यही आ गया कि ये जो ऑफर पेश किया जा रहा था उसके ऊपर जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया कि आप कहिए कि जो है मैं जो है उसकी इबादत नहीं करूँगा, नहीं करता हूँ, नहीं करूँगा जिसकी तुम सब इबादत करते हो। फिर उसके बाद और ना तुम सब उसकी इबादत गुजार हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। फिर उसके बाद वला अना आबिदुन, और ना मैं उसका आबिद हूँ जिसकी तुम सबने इबादत कर ली, पास्ट टेंस में। और फिर उसके बाद जो है वला अंतुम आबिदूना मा आबुद लकुम दीनुकुम वली दीन, तुम सबका दिन और मेरे लिए मेरा दिन। अच्छा, ये जो आयत है इसके बारे में आप तफसीर में देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एक व्यू कहता है कि आयत मनसूख हो गई है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि जो है अक्सर लोग इस आयत को जो है दावत के लिए एक जो है चीज़ बता देते हैं कि जो जो कर रहा है उसको वो करने दो, अगर कोई इंसान किसी बुराई में है तो उसको करने दो, लकुम दीनुकुम वली दिन। तो उसके जवाब में कहा जाता है कि ये आयत उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आई थी, उस जगह पर आई थी जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो ऑफर दिया गया कि आप हमारे बातिल माबूदों की इबादत करनी, उस पर ये कहा गया है। तो इसका मसला ये है कि जब कोई हमको बुराई की तरफ बुलाता है, ठीक, आप गए थे भलाई की दावत देने के लिए, अच्छी चीज़ों की दावत देने गए थे पब्लिक को, और पब्लिक आपसे कहती है कि तुम जो है ऐसा करो कि हमारी वाली जो बुराइयां हैं, जो बैड थिंग्स है, वो तुम अपना लो। तो यहाँ पे दावत देने वाला जो दाई है, ठीक, उसी को जो है उल्टी दावत दी जा रही। उस केस में वो लकुम दीनुकुम वली दिन की, मेरी दावत कबूल नहीं कर रहे हो तो मत करो, मैं किसी हालत में तुम्हारी दावत कबूल करने वाला नहीं। भली बात मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, मेरा काम है कहना, लेकिन मैं किसी भी हालत में तुम्हारा ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। तुमको तुम्हारा ऑफर, तुमको तुम्हारा दिन, मुझको मेरा दिन। तो ये वो कंडीशन है कि जब भली बात कहने पर एक गलत चीज़ का ऑफर आए तो वहाँ पर इनकार करना कि तुम ठीक है, तुम नहीं बदलते, मत बदलो, लेकिन मैं भी बदलने वाला नहीं हूँ, लकुम दीनुकुम वली दीन।